اتنی لبرٹی بچوں کو دینی چاہیے. آئی فیل ایز اے مدر میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا بچپن جس طرح سے گزرا, بہت ساری ریسٹرکشنز تھیں, سختی تھی, اور آئی ایم شیور میرے پیرنٹس کے مائنڈ میں بھی یہی ہوگا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بہت اچھے بچے بن کے ابھریں, ان کے مائنڈ میں یہ ہوگا. لیکن جب میں پیرنٹ بنی تو میں نے یہ ریئلائز کیا کہ آپ کو گھر میں فریڈم دینا ہے بچوں کو, جو کرنا چاہیں کریں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے, تاکہ اگر ان کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ آپ ہی کے پاس آ کے اس کا ذکر کریں. بیکاز پھر مس لیڈنگ کا تو کوئی چانس ہی نہیں رہے گا نا. اگر ماں باپ کے پاس بچے آئیں گے تو آپ کا ایم یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے بچے آپ سے اپنی ہر پرابلم, ہر بات شیئر کریں, اور انہیں گھر میں وہ فریڈم ملے کہ باہر ان کا دل نہ کرے وہ سب کچھ کرنے کے لیے. ٹرو, صحیح بات ہے. یہ بھی آپ نے بہت اچھی کام کی بات بتائی. اچھا, لوڈو بڑا پسند ہے آپ کو, بہت کھیلا کرتے تھے, تو آپ وہ کون سی والی لوڈو پلیئر ہیں؟ وہ زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ دوسرے کی گیٹی کو مار دیں یا اپنی والی پگانی ہے؟ نہیں, میں تو تصور ہی نہیں کر سکتی نا کہ کوئی اگر جیت رہا ہے تو اپنی جیت کو سائڈ پہ رکھو, پہلے اسے ہراؤ, پھر اپنے راستہ کلیئر کرو, اور اس کے بعد تو اس کے لیے گھر میں بیٹھی رہے, لیکن چار دوسرے کی لوڈو کے لیے یہ ہے. اچھا, ہمارا یہ لوڈو کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ 4 لوگ کھیل رہے ہیں, چاروں کے اپنے اپنے. اچھا, وہ ٹیم نہیں بناتے؟ نہیں, ٹیم نہیں ہے, پارٹنرز نہیں ہے, اور جو جیت رہا ہوتا ہے باقی تینوں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اچھا, اس کو نہیں جیتنا, اس کو نہیں, چاہے وہ میں ہوں, چاہے میرے ہسبینڈ ہیں, نبیہ, ایمان ہے, کوئی بھی ہیں, تو اس کو نہیں جیتنے دینا. اب سوچیں جو بندہ ایسی سچویشن میں جیتے گا وہ کتنا بڑا ونر ہوگا. صحیح بات ہے. تو ہم اس طرح سے کھیلتے ہیں. تو سیٹ پہ بھی یہی ہوتا ہے آپ کا, جیتنے نہیں دیتی کسی کو آپ؟ سیٹ پہ بھی اگر لوڈو وغیرہ کھیلتے, سیٹ پہ بہت پہلے, ہاں ایک زمانے میں کھیلتے تھے. وہ ہمایوں کا ہی سیریل تھا, ہم سے جدا نہ ہونا, آئی تھنک, یس, اس میں ہم لوگ کھیلتے تھے کیونکہ اتنی بڑی کاسٹ تھی اس کی کہ ہماری باری ہی نہیں آتی تھی. نہیں, میں, جہازیب گرچانی, پروین اکبر اور سعدیہ امام, شاید ہم چاروں کھیلتے تھے. تو ان لوگوں کے سینز ہو رہے ہوتے تھے اور جاوید فاضل صاحب ڈائریکٹر تھے, اور ہم کھیل رہے ہوتے تھے. پھر اتنی لڑائیاں ہوتی تھیں. میں جہازیب گرچانی کا مجھے ابھی تک ایک سٹائل یاد ہے. اس نے کہا گھر جہاں سے گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں نا, اس کے آگے میری رکھی ہوئی ہے, اور اس کے 2 آ گئے. اس نے کہا 2 سے پٹی. میں نے کہا تم تو اندر جا رہے ہو. نہیں, میں پیٹوں گا, میں دوسرا چکر لگاؤں گا. میں نے کہا یہ تو ہوتا ہی نہیں. ہی سیڈ ہمارے یہاں ہوتا ہے. یہ تو واقعی ٹرو وہ ہے لوڈو پلے کے دوسرے کو مارنا ہے, پیٹ کے انہوں نے پورا ایک چکر دوبارہ سے لگایا. بہت مزہ آیا تھا اس پلے میں. یہ تو آپ نے بڑی اچھی 2 نا ٹپس یاد کرا دی ہیں کہ ہاں وہ چکر دوبارہ لگا رہے ہو, دوسرے کی نہیں جیتنے, دوسرے کو نہ جیتنے. گاؤں بنایا ہوا ہے آپ نے چھت پہ اپنے. مجھے بڑا فیسینیٹ کیا وہ, ایک تو اس کا نام بڑا خوبصورت ہے, اور پھر میں سن رہی تھی پنجاب لال آٹے کے بل والے پراٹھے بناتی ہیں وہاں پہ چائے کے ساتھ, گڑ والی چائے کے ساتھ. گڑ والی چائے, تو گڑ والی چائے, اور وہ بھی لکڑی پہ بنی ہوئی. تو کتنا مسئلہ ہوتا ہوگا, آنکھوں میں دھواں سارا, لکڑی کو تو جلانا تیز نہیں, مشکل نہیں ہوتا؟ اب مجھے عادت ہو گئی ہے. جب میں نے پہلی دفعہ یہ چولہا وولہا بنایا نا, تو میں نے اپنی وہ جو ہاؤس ہیلپ تھی اس سے کہا جلاؤ کیسے جلاتے ہیں. اس نے پلاسٹک کی تھیلیاں لے کے ڈالیں اور آگ لگا دی. میں نے کہا یہ کتنا ڈینجرس ہے, مطلب پلاسٹک گرم کر کے اس کے فیومز آپ لوگ انہیل کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کبھی نہ کرنا. اس کے بعد میں کیا کرتی ہوں, اب وہ پتلی والی کارٹن والی لکڑی ہوتی ہے, وہ لے کے نیچے اخبار رکھتی ہوں, پہلے اس لکڑی کو جلاتی ہوں, پھر اس کے اوپر بڑی لکڑیاں رکھتی ہوں, تو وہ جل جاتا ہے. اور پراٹھے کے پیڑے ویڑے میں بنا کے, میری امی بناتی تھی بہت اچھے پراٹھے, اتنے اچھے کہ اگر کوئی محلے سے گزر رہے ہوتے تھے نا, آنٹی پراٹھے بنا رہی ہیں, ہاں ہاں بیٹا آ جاؤ پراٹھے. تو ان کے ہاتھ کے پراٹھے بہت مشہور تھے. تو پھر میں نے ان سے سیکھا وہ کیسے بناتی ہیں, لیکن وہ نرمی اور وہ چیز نہیں ہے, لیکن جو کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں امی جیسے ہیں. میرے بھائی بھی کہتے ہیں. چائے کیسی ہوتی ہے؟ بہت مزے کی. گڑ والی چائے دم کی, وہی خالص دودھ کی, ٹھیک ہے, اور وہ لکڑی پہ بنتی ہے ہلکی آنچ پہ. اچھا, جو لکڑی پہ چائے بنتی ہے کہ اس میں وہ جو اس کی لکڑی کا جو خوشبو کا وہ ہوتا ہے. میں نے گاؤں کی چائے پی ہوئی ہے, تو مجھے پتا ہے وہ جو کھانا اس میں بنتا ہے لکڑی کا, اس میں ایک ڈفرینٹ ٹیسٹ آتا ہے, سالن میں بھی اور چائے میں تو ڈیفینیٹلی آتا ہے. تو آپ کے پاس بھی آتا ہے ایسا ویسا؟ کہ ٹرائی کرنا پڑے گا. میں نے بولا کہ ہم اگلی ویڈیو ان کے ساتھ چائے پراٹھا اور چٹنی مینیو ہوتا ہے, میں سب کو بتاتی ہوں. اور میں نے کہا دال میں لے کر آؤں, بس ٹھیک. تو ہماری ایک ویڈیو انشاءاللہ ہوگی جہاں ہم اوپر جائیں گے سکھوال میں. تو بل والا پراٹھا از ڈفرنٹ فرام لچھے والا پراٹھا. یا لچھے والا پراٹھا جو ہوتا ہے میدے کا بنتا ہے, کیونکہ میدے میں لچک زیادہ ہوتی ہے, اس کو آپ کھینچ کے اس میں وہ پھر لچھا سا بن جاتا ہے. بل والا پراٹھا لال آٹے کا ہوتا ہے, اس میں بل ہوتے ہیں, جیسے پڑیاں کہتے ہیں نا پنجابی میں, پڑیاں وہ سالڈ پڑیاں ہوتی ہیں, وہ لچھا نہیں ہوتا اس طرح سے. تو اٹس ہیلدیئر
لال آٹے کا منہ میں پانی آ رہا ہے سن کے سیریسلی. آٹا رکھا ہے تو میں ابھی بنا دیتی ہوں. نہیں آٹا نہیں رکھا ہوا. بٹ آئی لو یور یوٹیوب ویڈیوز. میں کل جب ریسرچ بھی کر رہی تھی 2 دن سے میں نے جا کے کافی ویڈیوز پہلے بھی دیکھتی رہتی تھی بٹ اب کچھ زیادہ ڈیٹیل میں دیکھ رہی تھی. مجھے اتنا اچھا لگا, اتنی اچھی وائب لگی. اینڈ مائی کویسچن واز کہ آپ کیسے اتنا کچھ اچیو کرنے کے بعد بھی, اتنا زندگی میں آگے جانے کے بعد بھی اپنے آپ کو اتنا انپریٹینشیس کیسے رکھتی ہیں. لائک آئی فاؤنڈ یو ٹو بی سو یو یور سیلف, سو اوریجنل. مجھے کہیں سے بناوٹ, کہیں سے فیکنیس نہیں لگی آپ میں. تو اس کی کیا ٹرک ہے؟ از اٹ اے کانشیس ایفرٹ یا یہ بس ہو جاتا ہے؟ نہیں, اٹ از اے کانشیس ایفرٹ, کیونکہ ایکٹنگ کی فیلڈ میں ہونا اٹ سیلف از ویری ڈیمیجنگ. یو نو, آپ کیریکٹرز پلے کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کی اپنی پرسنالٹی افیکٹ ہوتی ہے. تو آئی ڈو لاٹ آف بریدنگ, آئی تھنک دیٹس اٹ. اینڈ دین آئی ٹاک ٹو مائی سیلف. ٹائم کے ساتھ ساتھ جب اتنے کچھ سے گزرے تو میں نے ریئلائز کیا کہ آپ کی اپنے ساتھ دوستی بہت ضروری ہے. اور اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنے ساتھ؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں جب آپ کے پاس چوائسیز ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کو کس چیز میں خوشی ملے گی. اب یہ میری تو خوشی ہے ہی میرے بچوں میں, فیملی میں. یو نو, مجھے لگتا ہے کہ ایک میگنیٹ ہے. میں کہیں بھی چلی جاؤں, اگر مجھے کہیں دعوت پہ بھی جانا پڑتا ہے اپنے کسی فرینڈس کی, ناٹ دیٹ آئی ڈونٹ انجوائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں فوراً واپس جاؤں اور میرے اندر ہگس کی کمی ہو گئی ہے اور بچے آتے ہیں مجھے یاد. لیکن ادروائز بھی اف دیر از اے سچویشن یا کوئی کیریکٹر میرے اوپر سوار ہے یا کوئی سیڈ کیریکٹر ہے اینڈ اٹس افیکٹنگ می, پھر میں اوپر سکھوال جاتی ہوں, منجی پہ لیٹ جاتی ہوں, بیٹھتی ہوں, بریدنگ کرتی ہوں, اور دیٹ ہیلپس لاٹ. I'm going to try these things. Yeah, deep breathing. Because مجھے لگتا ہے یہ آج کی دنیا میں بڑا چیلنجنگ ہے کہ آپ جو ہیں آپ اس کو پرزرو کریں اور آپ وہی رہیں اور آس پاس کی چیزوں اور پریشر کو اپنے آپ کو نہیں افیکٹ کرنے دیتے. آپ کا اتنا لمبا سفر ہے ماشاء اللہ سے, اتنا کچھ آپ نے کیا ہوا ہے. اینڈ میں ایک شو دیکھ رہی تھی جس میں آپ اور روبینہ اشرف تھیں, اینڈ آئی ایم آسکنگ دس کویسچن بیکاز مجھے لگا کہ آپ لوگ اوکے تھے اس چیز پہ بات کرنے کے لیے. تو ہر ایکٹر کی جب انہوں نے بہت پہلے اسٹارٹ کیا تو ایک ٹائم آتا ہے جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس اسٹیج سے دوسری اسٹیج پہ ٹرانزیشن کرنا ہے. مے بی لیڈ ایکٹرس ہے, آپ سپورٹنگ یا آپ زیادہ کیریکٹر بیسڈ رولس کر رہے ہو. تو وہ کیا ٹائم ہوتا ہے, کیسے پتہ چلے کہ یہ ہو گیا ہے, اینڈ ہاؤ ڈو یو میک دیٹ ٹرانزیشن ایزی. آئی وانٹ کہ آپ اگر اس پہ بات کریں تو جو نئے ایکٹرس سن رہے ہیں یا جو لوگ اس اسٹیج پہ ہیں اور ان کو یہ چیلنج فیل ہو رہا ہے, تو مے بی دے کین ٹیک سم گائیڈنس فرام یو ان دس. ایکٹر کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. مطلب ایکٹر یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں اتنی بڑی ایج کا رول کیسے کر سکتا ہوں, میں تو 20 کا ہوں, 22 کا ہوں, 25 کا ہوں. ایکٹر یہ نہیں کہہ سکتا. ہاں, وہ اسکرپٹ دیکھ کے کوئی کیریکٹر کا یا کوئی اگر کنٹروورشل سبجیکٹ ہے اس بیسس پہ تو ریفیوز کر سکتا ہے. میں نے بھی کیا یہ, بیکاز آئی واز آفرڈ اے کپل آف کیریکٹرز اینڈ آئی واز ان مائی 30s. تو میں نے کہا میں اس کی ماں کیسے بن سکتی ہوں یار. لیکن وہ فوراً ہی کچھ عرصے بعد ہی میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں, آئی ایم رانگ, یہ نہیں کر سکتی میں. اس کے بعد وہ چیز میرے اندر ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, اب میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں ٹی وی پہ ویسے ہی بڑی لگتی ہوں, موٹی بھی لگتی ہوں. تو جب لوگ مجھے ریئل میں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یو لک سو ینگ, یو لک سو تھن, تو میں اسی میں خوش ہو جاتی ہوں. سو اٹ ڈزنٹ افیکٹ می دیٹ وے, بیکاز میں یہ دیکھتی ہوں کہ کیریکٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے, وہ لوگوں کو کتنا افیکٹ کرے گا ان اے پازیٹیو وے. اگر نیگیٹو کیریکٹر بھی ہے تو اس میں سے بھی وہ کچھ سبق حاصل کریں, جیسے آنچ میں تھا ایک بہت بڑا سبق. اسی لیے میں ساری زندگی تھینکفل رہوں گی پی ٹی وی کی فار میکنگ می اے پارٹ آف دیٹ پروجیکٹ, بیکاز اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ چیز پسند ہے دلوں کو جوڑنا, اس ڈرامے نے وہ کام کیا ہے. بالکل, ٹو تھاؤزنڈز آف کپلز. اینڈ پاکستان میں اتنے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہماری ٹوٹتی ہوئی شادیاں بچ گئی ہیں آپ کے وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد. تو اسی طرح سے کوشش ہوتی ہے کہ ایسے کیریکٹرز ہوں کہ جس میں بوڑھے جوان کا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں, اف ہم ٹو لیزی اور وائٹنر بہت لگانا ہے اور وہ اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے بادر کر دیتا ہے, بٹ یہ ہے کہ ادروائز ناٹ این ایشو. کوئی 3-4 نام جب آپ نے سفر کو سوچتی ہیں تو 3-4 نام جنہوں نے امپیکٹ کیا ہے, جو جرنی میں بڑے امپورٹنٹ رول پلے کیا, ان کا ذکر کر سکتی ہیں آپ؟ عظمیٰ گیلانی صاحبہ سے بڑی انسپائرڈ تھی فیلڈ میں آنے سے پہلے. So lucky to have met her and you know, yeah. And I remember I once met her and the first thing she said was, "Oh, Shagufta Ijaz, my favorite."
میں نے کہا آپ کے منہ سے یہ بات سن کے تو واٹ این آنر. اور راحت کاظمی مجھے بہت اچھے لگتے تھے, ان کے ڈرامے دیکھتی تھی میں.